مدینہ منورہ کی ہوائیں اس رات بڑے عجیب انداز میں چل رہی تھیں۔ خیموں کے درمیان سے آتی صد ہوا اس خاموش رات میں ایک عجیب سا سناٹا بکھیر رہی تھی۔ مسلمان لشکر خیبر کے مضبوط قلعوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ کئی دنوں سے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ہر قلعہ ایک پہاڑ کی طرح مضبوط، ہر دروازہ لوہے کی دیواروں سے بھی سخت، اور اندر بیٹھے یہودی جنگجو اپنی طاقت پر بہت نازا۔ انہی دنوں میں ایک رات آئی، ایسی رات جو تاریخ اسلام میں قیامت تک روشن رہے گی۔ ایک ایسی رات جس میں اللہ کے محبوب نبی اپنی الفامت کا مستقبل دیکھ رہے تھے۔ ایک ایسی رات جس میں مسلمانوں کی امیدیں دم توڑنے کے قریب تھیں، اور ایک ایسی رات جس میں حضرت علی کا نام آسمان کی بلندیوں پر لکھا گیا۔ اس رات رسول اللہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ اب کے چہرے پر ایسی شان نظر آ رہی تھی کہ سب کو محسوس ہوا کچھ عظیم ہونے والا ہے۔ اپنے آہستہ سے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرے گا۔ یہ جملہ صحابہ کے دلوں میں بجلی کی طرح گرا۔ ہر ایک کی خواہش جاگ اٹھی کہ یہ عظیم سعادت اسے ملے۔ ہر کوئی دل میں امید لیے بیٹھ گیا، مگر ایک شخص اس وقت موجود نہیں تھا۔ حضرت علی بیماری کی وجہ سے خیمے میں آرام کر رہے تھے۔ آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، آنکھ سوجی ہوئی تھی، روشنی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ صبح کا منظر، سب کی نظریں ایک در پر۔ صبح ہوئی تو ہر صحابی اپنی جگہ کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ ہر آنکھ رسول اللہ کی جانب ٹکی ہوئی تھی۔ ہر دل دھڑک رہا تھا کہ آج جھنڈا کس کو ملے گا۔ رسول اللہ تشریف لائے، پھر فرمایا، ویلنو یعنی علی کہاں ہیں؟ یہ سنتے ہی صحابہ کی ساری امیدیں بجھ گئیں، لیکن سب کے دلوں میں خوشی بھی جاگ اٹھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی اس لائق ہے تو وہ علی ہی ہے۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ آنکھوں میں غلیظ مادہ تھا، مشکل سے چل رہے تھے۔ رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا۔ جیسے ہی لگایا دونوں آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی تکلیف ہوئی ہی نہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کو لگا، یہ واقعہ معمولی نہیں، یہ آنے والی ایک عظیم فتح کی نوید ہے۔ نبی کریم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ جھنڈا پکڑتے ہی دل میں عجب نور اتر آیا۔ علی کے قدم مضبوط، ارادے بلند، اور نگاہیں آسمان کی طرف الفاٹ ہے۔ پھر علی وہ جملہ بولتے ہیں جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا، آ رسول اللہ، میں کس چیز پر لڑوں؟ نبی نے فرمایا، اس وقت تک جا کر لڑو جب تک اللہ فتح نہ دے دے، مگر یاد رکھنا پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اگر ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت علی کے قدم زمین پر مضبوط ہو گئے۔ گویا یہ صرف جنگ نہیں، بلکہ اللہ کا کام تھا، اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ تھی۔ قلعہ خیبر کے سامنے، خیبر کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے لشکر ہار چکے تھے۔ دروازہ ایسا تھا کہ 10 مضبوط آدمی مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتے تھے۔ قلعے میں سے ایک جنگجو نکلا، مرائب، پورے خیبر کا سب سے طاقتور آدمی۔ اس نے پوری شان سے للکارا، میں خیبر کا چیمپئن مرحوب ہوں، میرے آگے بڑے بڑے سورما ہارے ہیں۔ حضرت علی آگے بڑھے اور جواب دیا، میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا، میں وہ ہوں جو حق کے لیے لڑتا ہے، میں وہ ہوں جسے اللہ کی قوت پر بھروسہ ہے۔ یہ الفاظ تھے، آسمان سے گرنے والی بجلی، میدان میں گونج پیدا ہو گئی۔ دووی اپنے گھوڑوں سے کود کر نیچے آئے، تلواریں کھینچ لی گئیں۔ زمین پر ایسے قدم پڑے کہ پتھر بھی لرز گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر جھپٹے۔ مرائب نے پوری قوت سے وار کیا، ایسا وار کے سامنے آنے والا 2 حصوں میں کٹ جاتا، لیکن علی نے ڈھال آگے کر دی۔ وار سے چنگاریاں نکلے، ڈھال آدھی ٹوٹ گئی، مگر علی کا قدم نہ آن لا۔ پھر علی نے ایک ٹاک میں ایسا وار کیا، ایسا وار کہ مرائب کی تلوار دور جا گری۔ پھر دوسرا وار، اور مرائب زمین پر گرا۔ خیبر کا سب سے بڑا پہلوان مارا گیا۔
یہ دیکھ کر اندر بیٹھے یہودیوں کے ہوش الفاڑ گئے۔ وہ لمحہ جس نے تاریخ بدل دی، جب مرائب مارا گیا تو یہودیوں نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 آدمی کھینچی تب بھی ہلے نہیں۔ لیکن جنگ جاری تھی۔ مسلمان اندر جانا چاہتے تھے، اور پھر وہ منظر رونما ہوا جسے پوری دنیا نے کبھی۔ لیکن جنگ جاری تھی۔ مسلمان اندر جانا چاہتے تھے، اور پھر وہ منظر رونما ہوا جسے پوری دنیا نے کبھی نہ بھلایا۔ حضرت علی دروازے کے پاس پہنچے، اور دونوں ہاتھ اس کے ہتھوں میں ڈال کر فرمایا، بسم اللہ۔ پھر زور لگایا، زور ایسا کہ زمین ہل گئی، اور دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ وہ دروازہ جسے سینکڑوں آدمی مل کر بھی نہ کھولتے، علی نے اکیلے الفا کے اڑ دیا۔ مسلمان حیران رہ گئے، یہودی خوف سے کانپنے لگے۔ علی نے وہ دروازہ ڈھال کی طرح استعمال کیا، اور مسلمانوں کو اندر جانے کا راستہ بنا دیا۔ یہ وہ معجزہ تھا جو قیامت تک بیان ہوگا۔ قلعے کا اندرونی منظر۔ دروازہ گرنے کی دیر تھی کہ مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ یہودیوں نے پوری طاقت لگا دی، تیر نیزے آگ کے گولے سب پھینکنے لگے، مگر علی ہر حملہ روک رہے تھے۔ جس طرف بڑھتے، دشمن چیونٹیوں کی طرح بکھر جاتے۔ آپ کی تلوار ذوالفقار بجلی کی طرح چمکتی تھی، ایک ایک ضرب فیصلہ کن تھی۔ اس دن دشمنوں نے جان لیا کہ علی صرف مجاہد نہیں، اللہ کا شیر ہے۔ کچھ ہی دیر میں قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ جھنڈا اسلام کی فتوحات کا نشان بن کر لہرانے لگا۔ رسول اللہ نے فتح کی خبر سنی تو مسکرا کر فرمایا، اللہ نے یہ فتح علی کے ہاتھوں لکھ دی تھی۔ صحابہ خوشی سے نہال تھے، اور ہر شخص کہہ رہا تھا، آج ہم نے علی کا وہ مقام دیکھ لیا جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ فتح کے بعد ایک رات رسول اللہ نے علی کے سر پر ہاتھ رکھا، اور آہستہ سے فرمایا، علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ زمین و آسمان بھی اگر سن لیتے تو جھوم الفاٹے تھی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر عرض کیا، رسول اللہ، یہ سب اب کی دعا سے ہوا۔ اب مسکرائے اور فرمایا، علی، تمہاری نیت، تمہاری خلوص، تمہاری بہادری، یہ سب اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، اسی لیے وہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ حضرت علی کی عاجزی۔ فتح کے بعد لوگوں نے علی سے پوچھا، اے شرن خدا، اپنے دروازہ کیسے اکھاڑا؟ علی مسکرا کر بولے، قسم ہے اس اللہ کی جس نے علی کو پیدا کیا۔ یہ کام علی کی طاقت سے نہیں ہوا، یہ تو اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ یہ الفاظ سن کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہاں ایسی عظمت، کہاں ایسی عاجزی، کہاں ایسا ایمان۔